امریکہ اور جو افغانستان کے مذاکرات کا نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے. اس وقت سوات کے لوگ، تیرا کے لوگ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نقل مکانی کرنے پہ موجود ہے، ہمیں مجبور ہے، ہمیں حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جائیں. مجھے بتائیے کہ یہ خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا نا، امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. دوسری بات یہ ہے، مراد سعید صاحب کا آپ نے کلپ سنایا، اور صوبائی حکومت کے لیے بھی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ناکام ہے، مکمل طور پہ ناکام ہے. سوات میں وہ سویلین ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. تیرا بھی اب جو ہے وہ مرجر ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، وہاں پر سول ایڈمنسٹریشن ہے. اگر وہاں پر صورتحال خراب ہوتی ہے، یا اگر کل جس طرح کرم میں ہوا ہے، کرم بھی اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، جس کے وزیر اعلیٰ کے بیرسٹر صاحب معاون خصوصی بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے خود جرگے کی اہمیت کم کر دی ہے جب اس نے کہہ دیا. حالانکہ میں جرگے کے لیے احترام اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں مشران ہوتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے ہمیں احترام، ہمارے لیے بہت بڑا احترام ہے، ہمارے اس میں ذہن میں بھی دل میں بھی، اور ہونے بھی چاہیے. جب تک آپ قبائلیوں کو استعمال نہیں کریں گے، مشران کو استعمال نہیں کریں گے، ان کی اہمیت خود ان کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ بات مجھے خود سراج الدین حقانی صاحب نے، جب میں جولائی میں ان کے ساتھ کابل میں ملا، ان کا بھی یہی موقف تھا. لیکن وہ ناراض بھی تھے پاکستانی سیاستدانوں کے بیانات سے، اور بالخصوص اس وقت ذکر بھی ہوا وزیر داخلہ صاحب کی کہ جب یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کبھی کبھی جس کی ضرورت نہیں ہوتی تو منفی اثر ہوتا ہے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی بات کر رہے ہیں ہم؟ نہیں میں حکومت کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. بریگیڈیئر شاہ سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ جب جو گورنمنٹ میں نہ ہو اس سے تو وہ تو اس کی رائے ہے، ان کے لیے احترام ہے، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب بیرسٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. لوگ جانتے ہیں کہ کون کس نے بھیجا ہے، کس طریقے. اور اچھی بات ہے، میں تو وہی بابا کے جرگے کی، یہ پارلیمنٹ کی بات کرتے تو سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ میں جب پہلے جرگہ گیا تھا جون والا، تو انہوں نے سوال کیا کہ جرگہ کس نے بنایا ہے، کیا اختیارات ہے. اچھا اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کس لیے گئے ہیں؟ اگر ہاں بالکل مینڈیٹ واضح ہونا چاہیے کہ جرگہ کا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ میں گیا ہوں وہاں پر جی ان کا موقف لانا ہے، ان کو دینا ہے، تو میسنجر ہو گئے نا، داخانہ ہو گیا ہے. تو اختیار تو آپ کا نہیں ہے نا. بیرسٹر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، منیزے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ تو ایک ضمانتی ہوں گے. اگر مستقبل میں کوئی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ تو ضمانتی ہوں گے. ان کی تو باقی اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے. اور ٹی ٹی پی بھی اس کو سمجھتی ہے. اصل مذاکرات میں اب بھی کہتا ہوں کہ جرگے وغیرہ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. یہ صرف جائیں گے، آئیں گے، میسجز دیں گے، میسجز کنوے کریں گے. اصل اختیار پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے، انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. وہی مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی انہوں نے کرنے ہیں. اور پارلیمنٹ کی جو بات آتی، ہم تو احترام کرتے ہیں، ہم تو ایک صحافی کی حیثیت سے احترام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ سیاستدان خود احترام نہیں کرتے، یہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. ان کا ایشو ہے، اور وہ کبھی کبھی ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہوتا چپکے سے آپ جائیں اور چپکے سے آپ آئیں.